92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، بے شمار ٹاک شوز اور فیوریٹ ویڈیوز۔ اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا حریص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خیر خواہی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں، بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو نماز جنازہ میں شامل ہو، دعوت دے تو قبول کرے، ملاقات کرے تو سلام میں پہل کرے،
اسے چھینک آئے تو جواب دے، یعنی یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے۔ ناظرین کرام، خوابوں کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، جناب اسماعیل کی قربانی ایک خواب کے نتیجے میں تھی۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ستاروں کے جھکنے کا ذکر، یہ بھی قرآن حکیم میں اس خواب کا بھی ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح مکہ کی بشارت دی گئی وہ بھی ایک خواب کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، اگر یہ نیک آدمی کو آئے تو شیطان اس سے کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، خواب نیک لوگوں کو، انبیاء کے خواب جو ہیں وہ تو حقیقت ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے خواب بھی جو ہیں وہ بہت صداقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے خواب جو ہوتے ہیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے، نیکوں کے خواب، جو لوگ کمزور ہیں اعمال کے اعتبار سے، جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کے خواب، اور پھر ان لوگوں کے جو بیمار ہیں ان کے خواب، پھر جن کے کوئی معدے کے امراض ہوتے ہیں ان کے خواب الگ ہوتے ہیں، پھر لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں ان کے خوابوں پر اس ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، پھر انسان کی پاکیزہ سوچوں کا بھی اس کے خوابوں پہ اثر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جب ماحول اچھا نہ ہو، محفل اچھی نہ ہو، احباب اچھے نہ ہوں، دوست اچھے نہ ہوں، تو پھر خوابوں کے اثرات بھی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع رہا ہے، اور ہمارے ہاں امام ابن سیرین اس میں امام سمجھے جاتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اس میں بڑا قوال حاصل تھا، ابراہیم کرمانی کو بڑا، عبدالغنی ناولسی، اس طرح بزرگان دین جو تھے ان کو جو خواب آتے تھے، اور حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام، خواب اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یاد آتا ہے کہ علامہ اقبال نے جب وہ گئے تھے قرطبہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ علامہ نے خواب دیکھا تھا، اور پھر ایک جگہ آپ نے کہا کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ پاکستان کا خواب، پاکستان کا لفظ جو تھا ناظرین کرام، یہ چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا۔ پاکستان کا خواب جو تھا وہ پھر اس کی تعبیر، اور اس تعبیر کو جو تھی تکمیل جو تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک شاعر نے کچھ خواب پارے دیے، تو نے تعبیر کو زندگی بخش دی، پھر قائد اعظم نے اس تعبیر کو ایک زندگی بخش دی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ جو خوابوں کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ اذان کا جو معاملہ تھا، اذان جو شروع ہوئی تھی تو اس کی ابتدا بھی حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں جو اذان سکھائی گئی تھی اسی سے اذان کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو اچھے خواب کیسے ہوتے ہیں اور برے خواب کیسے ہوتے ہیں، تعلیمات نبویہ کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر کیا ہے، خوابوں کی حقیقت کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ملک کے معروف اسکالر ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں آپ، اور پکے ٹکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، اور ان کے ساتھ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق اظہروی۔ آپ ان تینوں سے واقف ہیں، یہ میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور آخر میں محمد خاور نقشبندی صاحب کی آواز میں آپ کو میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت بھی سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ منیر احمد یوسفی صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، آپ سے ابتدا کرتا ہوں، خواب کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے جو کتاب عظیم ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے خوابوں کا ذکر کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آگے بیان ہوئی ہیں۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا ہے۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، 1386 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے اور اپنا رخ زیب و مبارک صحابہ کی طرف فرماتے اور فرماتے کسی کو خواب آیا ہے، پھر ان کے خواب سنتے، پھر ان خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے حضور میں تو کوئی خواب نہیں آ جا، تو پھر آپ اپنے خواب بیان فرماتے، پھر اپنے خوابوں کی تعبیر سناتے۔ جیسا کہ امام بخاری صاحب نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کی شان میں ان کے مناقب میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے یہ اس حالت میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی قمیض جو ہے یہاں تک ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی گھٹنے تک ہے، اور کسی کا قمیض گھسیٹ رہا ہے زمین کی طرف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، آج اپنی خواب کی تعبیر بیان فرمائیں۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ جو میں نے قمیضیں دیکھی ہیں یہ دین کی خدمت ہے، جس قمیض چھوٹی تھی اس کی تھوڑی خدمت ہے، جس کی لمبی زیادہ خدمت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ جو کرتا مبارک ہے وہ گھسیٹ کر چل رہے ہیں، یہ بہت زیادہ دینی خدمت کریں گے، اور لمبا کرتا جو ہے یہ دین کی تعبیر میں نکلتا ہے۔ آج ہمارے چاروں میں سے آپ کا کرتا ہی لمبا نظر آ رہا ہے مجھے۔ وہ تو جی یہ تو ویسے روٹین میں ہی ہے، اس میں نہیں، علم میں نہیں ہے۔ نہیں آپ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ دونوں میری تائید کر رہے ہیں، کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل وہ اپنی ان کو نظر آ رہی ہے فلم۔ جی پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک اور خواب آیا۔ حضور وہ کیا خواب آیا؟ اور میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے خوب دودھ پیا اور خوب سیر ہوا، یہاں تک کہ ان کی ٹھنڈ میں ناخنوں تک آئی۔ پھر وہ جو دودھ تھا وہ میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کو پلا دیا۔ اس کے یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم، ہم ان کو علم پلایا، سبحان اللہ، دین کا کرتا بھی پہنایا اور علم پہنایا۔ اسی لیے یورپ والے کہتے ہیں اگر ایک اور عمر اسلام کو مل جاتا پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اور انہوں نے صحیح معنوں میں دین اور اسلام کی خدمت کی ہے، اور ہم ان کے احسان مند ہیں کہ آج ان کی برکت سے آج ہی عمر لا بھی جی لندن میں جو لا ہے نا کہ بچوں کا فوری وظیفہ لگا دیا جاتا ہے، اس کا نام ہی عمر لا ہے، بے روزگاروں کا وظیفہ لگایا جاتا ہے، اس کا نام ہی عمر لا ہے۔ جی علامہ صاحب، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا۔ سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے جسم میں روح کے مقید ہونے کی وجہ سے اور جسم کی کثافت کی وجہ سے، چونکہ روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے، تو کثافت جو ہے جسم کی اس نے کہیں نہ کہیں منتقل ہونا ہے، تو اس کے لیے پاور چاہیے، اس کے لیے قوت چاہیے، اور روح اتنی لطیف ہے کہ وہ آنے واحد میں پوری کائنات کی سیر بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، چونکہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں داخل فرمائی تو اس وقت قرآن پاک میں 2 مقامات پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کے جسم مقدس میں ہم نے اپنی روح میں سے شان بیانیہ ہے، اپنی روح میں سے پھونکا۔ تو اب جیسے اللہ کریم کی اپنی ید قدرت، اللہ کریم کی اپنی پاور جو ہے پوری کائنات پہ محیط ہے، تو اللہ کا پرتو جو ہے تمام مخلوقات میں سے زیادہ حضرت انسان میں نظر آتا ہے، اور وہ صرف اور صرف روح کی رہین منت ہے۔ تو اسی لیے اس روح کو آزادی دی گئی اور اس کے اندر لطافت دی گئی کہ کوئی چیز اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب جسم جو ہے وہ جب آرام کر رہا ہے تو روح کا تعلق اس سے بھی ہے، اور جہاں روح چاہے وہاں پر بھی اس کا تعلق ہو جاتا ہے، کائنات کے اندر کہیں بھی یہ سیر کر سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ بات حقیقت ہے کہ جو آدمی جس طرح جسم محسوس کرتا ہے تکلیف کو، درد کو، جب آدمی خواب دیکھتا ہے وہ روح چل رہی ہوتی تو خواب میں بھی اس کو اپنے جسم پہ وہی ساری کیفیات محسوس ہو رہی ہوتی، اس کو پتہ چلتا ہے اگر خواب میں
کسی قسم کی کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اس کے جسم کو اسی طرح محسوس ہوگا جس طرح عام چلتے پھرتے زندگی جسم ظاہری کو محسوس ہوتا ہے. جس طرح خواب میں اگر روح کو کوئی کسی قسم کی خوشخبری ملتی تو وہی فیلنگز ہوتی ہیں جو عام انسان کی چلتے پھرتے ہوتی ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک دین کے طور پر اس کو کیسا لینا چاہیے. تو دین کے طور پر جو آپ نے ابھی قرآن پاک کی کچھ آیات بینات کی طرف اشارہ فرمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں ان کو محض خواب اور خیال سمجھ کے، توہم سمجھ کے پھینک نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی مومنوں کو مبشرات عطا فرمائی ہیں. جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46واں کیسے ہے؟ اس کی مفسرین نے، شارحین نے بہت انداز میں تشریحات کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اظہار نبوت فرمایا تب سے لے کر وصال باکمال تک آپ کا جو عرصہ حیات ہے ظاہری پیغام نبوت پہنچانے کا وہ ہے 23 برس، اور جب 23 کو ڈبل کریں تو وہ 46 بنتا ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرتو اگر ڈبل کریں تو وہ ایک مومن کے اوپر پڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ تمہارے خواب جو ہیں وہ غلط نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو خواب دیکھتے تھے تو اس کے لیے چاہیے کہ کسی مناسب شخصیت سے اس کی تعبیر پوچھی جائے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑھ کر تعبیر بیان فرمانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر جو تھے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بارہا جو ہے وہ خواب پیش کیے گئے، جس طرح ام الفضل کا خواب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر. اسی طرح خود حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ابو جہل مسلمان ہو گیا. تو اس کے بعد جو جنگ ہوئی تو صحابہ نے کہا حضور وہ تو قتل ہو گیا. فرمایا ابھی اس خواب کی تعبیر کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا. تو پھر جب اکرمہ مسلمان ہوا تو آپ نے فرمایا یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم مزید غور کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوابوں کے زمرے میں پہچان کروائی ہے اس بارے میں فرمایا کہ خواب جو ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں، اور اتنے بھی حقیقت ہو جاتے ہیں مومنوں کے لیے جس طرح ایک عام دنیا میں چلتے پھرتے انسان کے لیے حقائق ہوتے ہیں. جس طرح کہ میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دہلوی شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإنہ لا یتمثل بالشیطان ومن رآ ابا بکر فرآہ فإنہ لا یتمثل بہ الشیطان. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا کہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا، اور جس نے ابو بکر صدیق کو خواب میں دیکھا اس نے بھی حقیقتاً ابو بکر کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے ابو بکر صدیق کی بھی مثل نہیں ہو سکتا. اچھا جی بشارت، انبیاء کے خواب تو وحی کی درجہ رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائی صاحب جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں 7 مقامات پر خواب کا ذکر ہے. ان میں سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا. تیسرا اسی طرح شاہ مصر کا خواب ہے، شاہ مصر کے اس ساقی کا خواب، پھر اس کے باورچی کا خواب، پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر جو آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کا اس کی تعبیر بتانا. جی تعبیر بھی. اور پھر اسی طرح مومنین کے خواب کا ذکر بھی کیا گیا. مومنین کا خواب کیا ہے اس کی طرف میں عرض کرنا چاہوں گا، جس سے خوابوں کی حقانیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ اس بشرا سے مراد تقریباً تمام مفسرین نے لکھا اچھے خواب ہیں. وہ خوشخبری کیا ہے مومنین اور متقین کے لیے کہ اچھے خواب انہیں عطا کیے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہمیں ایک پریشانی یہ لاحق ہے کہ جو آپ امور خیر پر ہمیں مطلع فرماتے تھے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر، تو وہ ہمیں کون بتائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد وفاتی ینقطع الوحی ولا ینقطع المبشرات، کہ میری وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو جائے گا لیکن مبشرات کا سلسلہ جاری رہے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا، یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اچھے خواب بیان کرنا
ان کو سننا، ان کی تعبیر بتانا، یہ سب سنت رسول ہے۔ اچھا، کہتے ہیں برے خواب پھر نہیں بتانے چاہیے، یہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ جی غازی صاحب، اس میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو خواب ہوتے ہیں نفس کے خیالات، انسان سارا دن جس کام میں مصروف رہتا ہے یا جو اس کی سوچ اور فکر کا مرکز ہوتا ہے، رات وہی چیز وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ دوسرے خواب ہیں ڈرانے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر انسان ایسا کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ تعوذ پڑھے، اور ایک مقام پر فرمایا بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے، اور پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ سونے میں اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ اور تیسرے خواب وہ مبشرات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اچھے خواب ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پتہ چلا کہ یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اچھے خواب، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور لوگوں کے سامنے بیان کرو جو تم سے محبت رکھتے ہیں، ان کے سامنے اس کو بیان کرو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ڈرانا خواب دیکھتے ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دعا فرمائیں۔ کون؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی۔ میں سعیدہ سحر بات کر رہی ہوں سر، لاہور سے۔ جی جی بیٹا میرے بتاؤ۔ حاضرین سے بھی میں سلام کرنا چاہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام۔ جی جی سوال فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت سارے ایسے خواب آتے ہیں جن میں تعبیر تو میں کسی سے پوچھ ہی نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو انبیاء کرام سے ریلیٹڈ جو خواب آتے ہیں انسان کو، وہ دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کے ذہن آپ کو کوئی خواب ایسا آتا ہے ان سے ریلیٹڈ، انبیاء کرام سے ریلیٹڈ، تو وہ ضرور بتانا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے، اس سے دوسروں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سر میرے خواب ایسے آ چکے ہیں جو میں آج تک کسی سے بیان نہیں کر سکی۔ ٹھیک، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک خواب آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ جی جی فرمائیں فرمائیں فرمائیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے ان کی کچی دیوار ہے، بالکل اتنی جیسے 2 یا 2.5 فٹ کی دیوار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دیوار بنا رہے ہیں کچی اینٹوں سے، گارے سے، مٹی سے، اور میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے طواف کرا رہے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ طواف کیا اس خانہ کعبہ کا نا، 2-2.5 فٹ کی جو دیوار بن رہی ہے ابھی وہ بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ رش ہو جائے گا تو میں آپ کو پہلے سے حج کروا دیتا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ آپ حج کے لیے رہ جاؤ۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ابھی پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ آپ کی طرف میں کر رہا ہوں، آپ نے سن لیا ان کا سوال۔ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی 2.5 فٹ کی دیوار تعمیر ہو رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا پھر بعد میں رش ہو جائے گا، تو مجھے انہوں نے ساتھ پکڑ کے اپنے طواف کروایا۔ تو یہ اچھا خواب ہے، میرا اچھا خواب ہے۔ ہاں جی۔ حضرت امام بن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندے نے آ کے ایسا خواب سنایا، کہنا حضور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ اچھا، آپ جب خواب کی تعبیر سناتے تھے تو بندے کو بھی دیکھتے تھے بندہ کیسا ہے، اچھا بندہ ہوتا تھا تو اس کے حساب سے بیان کرتے تھے، برا وہ اس کے حساب سے بیان کرتے تھے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ حضور میں اذان دے رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تو حج کرے گا اور اس کی تکمیل کرے گا، کیونکہ سورۃ الحج میں آتے اذن فی الناس بالحج، تو اذان کی تفویض کر دی۔ پھر اس کے بعد فوری تو ایک اور بندہ آ گیا، کہنا حضور میں خواب میں دیکھو اذان دے رہا ہوں، فرمایا تجھ پر چوری کا الزام لگے گا۔ لوگوں نے کہا حضور اللہ، اس کو یہ تعبیر بتائی، اس کو یہ تعبیر بتائی۔ فرمایا وہ نیک آدمی تھا، اس کا دھیان اللہ کی طرف سے، یہ آدمی شریر آدمی تھا، اور یہ جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے نا تو وہاں بھی یہ اذان کی آواز آئی، تو یہ ان وہ لوگوں میں سے ہے، چوروں میں سے ہے، تو اس کو چوری۔ اچھا مثلاً بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا کرایہ دینا مجھے جہاز کا، یا اس طرح کے خواب، تو ان پہ نہیں بلیو کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں جو خواب بیان کرتے ہیں شخصیت دیکھنی پڑتی ہے۔ اچھا، جھوٹا آدمی جھوٹی باتیں بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹے کو، جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 بندے آئے تھے، ایک نے ویسے کہانی جوڑی تھی، تو آپ نے خود العزیز فی تستفسیان، تو میں جب میں بتا دیا تو اب ایسے ہی ہوگا۔ اس سے یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو فلاں مولوی صاحب کو دیکھ لیں، تو یہ تو میرے خیال تو گستاخی نہیں ہے بڑی شدید؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ کس کو دیکھ لیں، فلانے مولوی صاحب کو دیکھ لیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ سکتے ہیں، حضور کی نگاہ کرم جو ہے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ہے،
سیدنا امام حسن نہیں کہہ رہے کہ جس نے دیکھنا ہو. سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے دعویٰ کرتے جس نے حضور کو دیکھنا مجھے دیکھ لے. حضرت عمر فاروق کہتے جس نے حضور کو دیکھنا مجھے دیکھ. سیدنا عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، انہوں نے تو نہیں کہا. آج کا 14ویں صدی کا مولوی اٹھ کے کہے کہ جس نے حضور کو دیکھنا مجھے دیکھ لے. دیکھنے والوں تو یہ فرمایا. اس طرح کی خوابوں کو بیان کرنا میں تو اس کو گستاخی رسول سمجھتا ہوں. میں اپنی نسبت میں مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں لم ارا مثلہ بعد قبل بعدہ، کہ ان کی مثل تو میں دیکھا ہی کسی کو نہیں ہے، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. ہو ہی نہیں سکتا کوئی. وہ جو امام تھا نا امیر مہندی، اس نے ابن سرین رحمۃ اللہ کو بتایا کہ مجھے خواب آیا. یہ کیا خواب آیا؟ کہنے کہ میں نے خواب نہیں یہ کسی کو بتایا، کسی نیک آدمی کو مجھے خواب آیا. کیا خواب آیا؟ کہنے لگا کہ میرا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا. انہوں نے کہا تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوگی. اچھا. وہ کہے کیسے؟ کہتے جب مشرکین اور کفار کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا. اللہ. اس کی تعبیر ہے. پھر اس کا لڑکی پیدا ہوئی. جب لڑکی پیدا بڑا خوش ہوا، اس نے اس کو انعام دیا، انہوں نے صحیح تعبیر بتائی ہے. اچھا. اور یہ بریک دیکھنے والے میں آؤں گا، یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین کرام میں یہ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ موضوع جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اور آج کل میں اکثر دیکھ رہا ہوں بعض جو سو کال دینی حلقے ہوتے ہیں، ناسمجھ لوگ جو ہیں وہ ایسی خوابیں گھڑ کے بیان کر رہے ہیں. ایسی خوابیں آج کل تو فلڈ آیا ہوا ہے ان خوابوں کا. تو اس پہ بڑا محتاط ہونا چاہیے. کوئی خواب ایسا جو کسی بزرگ کے حوالے سے ہو اور خاص طور پہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، بڑے احتیاط سے اس کو بیان کرنا چاہیے. ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ جو ہے نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ویلکم بیک ناظرین کرام. غالب نے کہا تھا ہے غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. جی علامہ صاحب اسی خواب کے تتبع میں ہم آگے چل رہے ہیں. جی اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت مبارکہ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یقیناً حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جس نے ایک کالر لے لیں. جو سوال میں نے علامہ صاحب سے پوچھا تھا برکاتی اپنا یوسفی صاحب سے، وہی آپ نے اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے. مثلا آج کے دور کا کوئی پیر اٹھے وہ کہے میں نے خواب میں فلاں چیز دیکھی ہے، اور اوٹ پٹانگ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو زیادہ مرید کرنے کے لیے وہ خوابیں گھڑ کے سنائے. وہ کہے فرشتے جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ کے چلتے ہیں، میں لوگوں کی جو جان قبض کرنے والے ہوں پہلے وہ مجھ سے پوچھیں گے، مجھے پوچھے بغیر کوئی تو اس طرح کی جو باتیں اب آ رہی ہیں سامنے، یہ دین کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں. اور ہمیں جرأت کے ساتھ ان 2 نمبر لوگوں کے خلاف بات اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حکومتوں پہ تو ہم تنقید کرتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں لوٹ رہی ہیں، جنہوں نے اس ملک کا مال لوٹا ہے، تو وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو دین کے نام پہ لوٹ رہے ہیں ان کی بھی تو کوئی بات کرنی چاہیے نا ہمیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں محمد اقبال سیالکوٹ سے بات کر. جی اقبال. سر میرا سوال یہ تھا کہ میں 2 خواب پوچھنا چاہتا تھا. جی پہلا تو یہ کہ سر میں نے نا 2 دفعہ اللہ کا گھر دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر خواب میں روتا ہوں اور پھر اس کے بعد جب پوری طور پہ آنکھ کھل جاتی ہے پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ 2 خواب سر پوچھتے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ابھی پوچھتے ہیں. جی ذرا آپ سمجھ گئے. ایک تو انہوں نے کعبۃ اللہ دیکھا خواب میں تو اچھی خواب ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میں جب خواب میں روتا ہوں اٹھتا ہوں تو میرے آنسو ہوتے ہیں. جی اس میں کعبۃ اللہ کی زیارت یا مقامات مقدسہ کی زیارت یہ ایمان کی حلاوت کا ایک بہترین ثبوت ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو خواب کے اندر کیفیات ہیں وہ اگر ظاہر پر بھی منطبق ہو رہی ہیں تو پھر یقیناً وہ خواب جو ہیں وہ عام طور پر جھوٹے نہیں ہوتے، وہ حقیقی خواب ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قبول اسلام سے پہلے، جو ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا تھا اور پھر اس کی تعبیر بحیرہ راہب نے جو بیان کی تھی، تو اس کے بعد جب قبول اسلام ہوا جو سیر السلف کے اندر امام اسماعیل بن محمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ابن عساکر نے، اور الریاض الندرہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر سبل الہدیٰ ورشاد وغیرہ میں یہ بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں ایک مرتبہ پوچھا تھا حضور کو معجزہ دکھائیں،
پتہ چلے کہ نبی تو معجزہ دکھاتا ہے. اسی وقت جب آپ پہنچے ہیں نا اسی آتے ہی آپ نے کہا کہ یہ بعض جو شارحین ہیں نا میں ان کے حوالے سے کر رہا ہوں عرض کہ آپ نے اسلام قبول پہلے کر لیا تھا, یہ اس کے بعد آپ نے بات کی ہے اپنی تالیف قلب کے لیے, تصدیق قلب کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا تھا نا مد دلیل علی ما تدعا, جس چیز کا دعویٰ فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, تو پھر آپ نے فرمایا تھا ارؤیا التی, وہ خواب ہے تمہارا, رأیت فی شام, جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور خوابوں کی بھی تعبیر بیان فرما رہے. اور اب حضور کو خواب میں دیکھنا یہ یقیناً برحق ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. لیکن بعض مقامات پر ایسا اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہ حکم حضور دے رہے ہیں, تو اس بارے میں جو ہے وہ معبرین اور شارحین انہوں نے بڑی شرح و بس کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ شخص جس کو تم خواب میں حضور سمجھ رہے ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے, تمہارے ذہن میں یہ شیطان ڈال رہا ہے کہ وہ حضور ہے جبکہ وہ حضور نہیں ہے. تو اب وہ جو تمہارے ذہن میں ڈالا شیطان نے کہ یہ حضور ہے اور وہ غلط حکم دے رہے ہیں یا خلاف شرع حکم دے رہے ہیں, تو اب یہ تمہارا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اب تم یہ دعویٰ کرو کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حقیقتاً دیکھا, تو تم نے دیکھا ہی نہیں, تم نے تو کسی اور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا, لہٰذا تمہارے اس خواب کی کوئی بھی ویلیو اسلام کے اندر نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس لے کر یہ ٹھیک ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں, علماء کا بڑا مقام ہے, علماء کی تکریم سرکار کی تکریم ہے, لیکن یہ کہنا کہ فلاں کو دیکھا تو حضور کو دیکھ لو, ایسے جلوے جو ہیں ہمیں تو دنیا میں اس وقت تو کوئی بھی شخصیت نظر نہیں آ رہی. حضور غوث الورا نے بھی یہ کبھی بھی نہیں بیان فرمایا تھا, جبکہ آپ کا خوابوں میں درجہ یہ تھا کہ خواب سویا ہوا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ ظاہری آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, یعنی خواب کے اندر آپ کا اتنا بڑا مقام تھا. اب ہم دیکھیں خوابوں کے حوالے سے اگر اسی چیز کو کہ خواب اگر مومن کے ہوں تو وہ تو حضرت بڑھتے 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 درجہ وہی تو ہے جو مراقبے اور مکاشفے تک لے کے جاتا ہے کہ آدمی پھر جو ہے وہ جاگتے ہوئے بھی وہ کچھ دیکھ پاتا ہے جو خواب میں عام جو ہے مومن دیکھتا ہے. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. دو باتیں پوچھنی ہیں. ایک تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی تھی تو وہ مجھے اس پہاڑی علاقے میں ایک پتھر کا بوسہ لے رہے تھے, مجھے اس پتھر کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ وہ کیا پتھر رکھ کے ہجرت پر تو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. دوسرا مجھے یہ کہ مجھے اکثر بہت مبارک چیزیں جو ہیں وہ فل مون میں بہت بڑے چاند میں نظر آتی ہیں, یہ تہجد کے ٹائم ساری خواب آتی ہیں, مجھے ذرا ان کی بتا دیجیے. جی یہ اپنا بشارت آپ بتاؤ. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو میں نے دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیارت ہوئی تو آپ ایک پتھر کو بوسہ دے رہے تھے, تو حجر اسود کعبہ میں ہے, یہ کوئی پہاڑی علاقہ مجھے دکھایا گیا. دوسرا کہہ رہی ہیں کہ تہجد میں مجھے بہت اچھے مبارک خواب آتے ہیں. جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اچھے خواب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کی تعبیر جو ہے ایسے شخص سے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو اس سے پوچھنی چاہیے, ہر ایک سے نہیں. جی یہ غازی صاحب آپ کے سوال کا جواب بھی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم خواب میں جو چیز دیکھ رہے ہیں خود ہی اس کی تعبیر بھی کریں اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہی حقیقت ہے. امام ابن سیرین ہوں, عبد الغنی نابلسی ہوں یا دوسرے آئمہ جنہوں نے علم تعبیر کے والے سے لکھا, بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات لکھی کہ ایک شخص خواب کے اندر جو منظر دیکھتا ہے یا جو الفاظ سنتا ہے اس کی تعبیر بعین ہی وہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. بالکل الٹ ہوتی ہے, اس کی تعویل کی جاتی ہے. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو کھود رہا ہے, تو بظاہر تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے, لیکن اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے کہ وہ حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح ایک ہی خواب دو آدمی دیکھتے ہیں, دونوں کی تعبیر مختلف ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ علم تعبیر کے اندر جس طرح امام ابن سیرین فرماتے ہیں 9 علوم کا جاننا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی شخص تعبیر نہیں بتا سکتا. بات وہ کچھ اور دیکھتا ہے, تعبیر اس کی کچھ اور. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اتھر سے ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی گود میں گرتا ہے, بظاہر پریشان کن خواب ہے. تعبیر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں دیا جائے گا. وہ ایک آدمی میڈیکل کا ڈاکٹر تھا بہت بڑا, جی, تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر یہ آپ کی گردن پاک پہ پسینہ آیا ہوا اور وہ پسینہ پی رہا ہے. تو اس سے جا کے کسی ولی اللہ سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم بخاری شریف کی شرح لکھو گے. وہ میڈیکل کا آدمی تھا اور سرجن تھا. اس نے کہا میرا کیا تعلق.
لیکن اس واقعہ کے 5 برس بعد اس نے بخاری شریف کی ٹرانسلیشن بھی کی اور شرح بھی لکھی انگریزی میں. اسی طرح امام ابن سیرین نے امام بخاری کے حوالے سے لکھا کہ مکھیاں آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی طرف اور یہ پنکھے کے ساتھ ان کو دور کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر پوچھی گئی تو تعبیر یہ بتائی گئی کہ آپ جو ضعیف اور موضوع روایات ہیں ان کو نکال دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی جب کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خود اس کی تعبیر نہیں کرتے. امام ابن سیرین کے پاس آ کر جو ان کے استاد بھی ہیں اور علم تعبیر کے حوالے سے امام سمجھے جاتے ہیں, ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا امام ابن سیرین ہر وقت ہنستے رہتے تھے جی, اور اس پہ حضرت امام حسن بصری بڑا مائنڈ بھی کرتے تھے. وہ اتنا ہنستے تھے بعض کو ہنسنے سے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. اس لیے غازی صاحب یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ کیا ہر شخص خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے. یہ جو جس بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ تب ہی ہے کہ جب ہر شخص اپنے خواب کی تعبیر خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, انہوں نے مجھے یہ حکم دیا, تو وہ کسی سے پوچھ تو لے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. بہت اچھا. جس طرح امام ابن سیرین فرماتے ہیں, بڑی اچھی انٹرپریٹیشن کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر حضور کا وصال ہوتے کسی نے خواب میں دیکھا, تو اس کا مطلب کیا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حضور کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اسی طرح جو قبلہ یوسفی صاحب نے فرمایا کہ دونوں شخص نے اذان دیتے ہوئے دیکھا لیکن دونوں کی تعبیر مختلف ہے. اور امام ابن سیرین تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو آ کر بیٹھے گا اس کے احوال کو بھی دیکھا جائے گا, کیفیات کو دیکھ کر, اس کا نام دیکھ کر, نام کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, تب خواب کی تعبیر بتائی جائے گی. اور اگر کوئی ڈرانہ خواب دیکھتا ہے شیطانی اثر کا تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کے اندر احتمالات کو تلاش کرو, جو اچھا احتمال ہو وہ اس کو بتاؤ. علامہ صاحب میرا بھی ایک خواب, اس کی آپ نے تعبیر بتانی. میں نے دیکھا ہے کہ 3 بریگیڈ جو ہے نا ابابیلوں کا وہ آیا ہے, اور وہ یہ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے اس میں وہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ آپریٹ کرے گا 3 بریگیڈ جو ہے. اور پاکستان میں جو بددیانت لوگ ہیں ان پہ بڑا سخت وقت آئے گا اس میں پہلے عشرے رمضان میں. جی اس میں خواب کی طرح اس میں 3 صورتیں آپ کے خواب کی. پہلے تو 2 سچے ہوئے, پہلے 2 بریگیڈ میں نے دیکھے تھے اور دونوں سچے ہوئے. اس میں 3 صورتیں دیکھنی پڑیں گی. یہ خواب آپ کو سوتے ہی آیا ہے, نمبر 1. یہ خواب آپ کو آدھی رات کو آیا ہے, نمبر 3. یا یہ خواب آپ کو تہجد کے ٹائم آیا ہے. ٹھیک. اگر تو سوتے آیا تو اس کا نتیجہ دیر سے نکلے گا. ٹھیک. اگر رات کے درمیانی سے میں آیا تو جلدی نکلے گا. ٹھیک. اور اگر تہجد کے وقت آیا تو پھر تو فوراً نتیجہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک. کیونکہ خوابوں کے ٹائم کا بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں تو اس لیے سوچ رہا تھا کہ رمضان شریف تو شروع ہونے والا ہے, پہلے عشرے میں پتہ چل جائے گا. وہ تو آپ کی ماشاءاللہ روحانیت کا اثر بھی آئے گا اس میں, کیونکہ خواب جو دیکھتا ہے اس کے دیکھنا پڑتا ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے, حلال کھاتا ہے, کیا کھاتا ہے, تو اس کے عقل حلال اور صدق مقال جو ہے اس کا بھی اس پر اثر آتے ہیں. ایسے ہی جب شیطانی خواب آتے ہیں تو شیطانی خواب آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا کردار کیسا ہے, جھوٹا تو نہیں ہے, یہ تومتے تو نہیں لگاتا, غیبت تو نہیں کرتا, چغلی تو نہیں کرتا. تو جس کو شیطانی خواب آئیں گے نا اس کے کردار میں چیزیں نظر آئیں گی کہ جھوٹ بولتا ہے, تومتے لگاتا ہے, الزام تراشی کرتا ہے, بے نماز ہے اور یہ برے کام کرتا ہے, اس کو شیطانی خواب آئے گا. لیکن اللہ کے ولیوں کو کبھی شیطانی خواب نہیں آئیں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, علامہ برکاتی آپ کا بھی اور بشارت آپ کا. ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہے. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ناظرین میں سے ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے خواب کی کتنی اقسام ہیں؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس سیون شریف صوبہ سندھ میں ہے. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے محمد ظاہر شریف جھنگ, محمد سعید ملتان, محمد ذیشان فیصل آباد, زرینہ بی بی میاں والی, گوہر علی خان کراچی, ارسلان شبیر صادق آباد, خالد محمود لاہور, ذیشان علی بورے والا, عشرت نور ٹنڈو الیار, محمد عثمان حاصل پور, نوشین مسرت میاں چنو, محمد عادل سکھر, شیخ اکرم نگینہ لاہور رائے ونڈ. جی ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک مجھے لینی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا, مکمل حفاظت کا عمل.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، وہ سوائے موت کے تم ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ اول ضرور پڑھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کی جڑ تقویٰ ہے اور خدا خوفی سے بہتر کوئی لباس نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ جو لوگ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ہیں، جو پاکستان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، اللہ ان کو برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو توفیق نہ ہو کہ وہ ایک لقمہ یہاں سے لے جا سکیں، اور اللہ پاکستان کو ایسے حکمران دے جو باہر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لا کے اس ملک کے غریب عوام پہ خرچ کر سکیں۔ وہ نعرہ ہم نے نہیں بھولنا، گلی گلی کوچے کوچے انشاءاللہ تا قیامت گونجے گا، پاکستان کے دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ لگتا رہے گا۔ اور ناظرین کرام، ہمارا پروگرام رمضان پاک میں جو ہے وہ مدینہ منورہ کے حوالے سے ہوا کرے گا، میرا افطار کا پروگرام۔ اس کے لیے آپ کو کوئی اہم واقعہ جو بھی مدینہ منورہ کی یادوں کے حوالے سے ہو، وہ جو سکرین پہ نمبر ہے ان پہ آپ واٹس ایپ کر دیں، پھر آپ میرے مہمان ہوں گے افطار پروگرام میں رمضان المبارک کے دوران۔ اسی طرح کوئی شعر مدینہ منورہ کے حوالے سے، کوئی ایک شعر، بعض حضرات 12 20 اشعار اور بعض اوقات سطحی کلام ہوتا ہے، بے وزن اشعار ہوتے ہیں، وہ بھجوا دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں، صرف ایک شعر، اگر ایک سے زیادہ اشعار بھیجیں گے تو پھر ہم آپ کو اس لسٹ سے فارغ کر دیں گے، نکال دیں گے اس لسٹ سے۔ صرف کوئی ایک شعر جس پہ آپ کو خود اعتماد ہے وہ بھجوا دیں، پھر ہم اس کی سلیکشن کیا کریں گے شعر آف دی ڈے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، تاکہ پھر کراچی سے آئے ہوئے بہت ہمارے صفحے اول کے ملک کے نعت خوان، بڑی خوبصورت آواز نوجوان کی ہے، محمد خاور نقشبندی سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نذران عقیدت سن چکیں گے۔ زوردار نعرہ میرے ساتھ مل کے آپ نے لگانا ہے، میرے مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کے۔ میری آواز آج وہ اتنی تو نہیں ہے زوردار آج، لیکن نعرہ ہم ضرور لگائیں گے۔ آج آپ جو میرے نعرے کی کثر ہے آپ سب حضرات پوری کریں، جہاں جہاں کوئی ہے، امریکہ سے لے کر پاکستان تک، جہاں محب وطن پاکستانی بیٹھے ہوئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ جی خاور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن
عجب کیا ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت وہ میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت وہ میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب، ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب، ان کے کرم سے صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔